اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین ہاجروا فی اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، من بعد ما، بعد اس کے جو، ظلموا، وہ ظلم کیے گئے، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ، بعد اس کے جو وہ ظلم کیے گئے، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ، البتہ ہم ٹھکانہ دیں گے، ضرور ان کو، ٹھکانہ یا جگہ دینا، البتہ ہم جگہ دیں گے یا ٹھکانہ دیں گے، ضرور ان کو، فی الدنیا، دنیا میں، حسنۃً، اچھا، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ، اور البتہ اجر آخرت کا، اکبر، بہت بڑا ہے یا اس سے بھی بڑا ہوگا، لو کانوا یعلمون، اگر ہیں یہ علم رکھتے، الذین صبروا، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور اوپر اپنے رب کے بھروسہ رکھتے ہیں، سننے کی، وما ارسلنا من قبلک، اور نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے، اگر جال آ گیا، ٹھیک ہے، نہیں ہم نے رسول بھیجے آپ سے پہلے، الا رجالا، مگر مردوں کو، نوحی الیہم، ہم وحی کرتے آئے، الیہم، ان کی طرف، اسألوا اہل الذکر، پس تم سوال کرو نصیحت والوں سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر ہو تم نہیں علم رکھتے، آگے بالبینات، اس کا تعلق وما ارسلنا کے ساتھ ہے، پھر یوں لکھیں، بھیجا ساتھ روشن دلیلوں کے، والزبری، اور کتابوں کے، صحیفے، کتابیں، اور ساتھ کتابوں کے، ہم نے جو نبی بھیجے کیسے بھیجے، بالبینات، ساتھ روشن دلیلوں کے، والزبری، اور ساتھ صحیفوں کے، کتابوں کے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور نازل کیا ہم نے آپ کی طرف ذکر، اللہ نے ہمارے نبی کی طرف ذکر اتارا ہے، ذکر کون سا اتارا ہے؟ قرآن، یہ ذکر ہے،
اور اتارا ہم نے آپ کی طرف، نازل کیا ہم نے آپ کی طرف ذکر، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ تاکہ آپ بیان کریں لوگوں کے لیے، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ جو نازل کیا گیا ان کی طرف، وَلَعَلَّهُمْ اور شاید کہ یہ لوگ یتفکرون غور و فکر کریں۔ آفا کیا پس، امین الذین امین بے خوف ہو گئے ہیں۔ آج کے سبق میں ابھی آپ نے پڑھا ہے نا، افامنوا ان تاتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کیا بے خوف ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے مکر السیئات تدبیریں کی، برائی کی۔ کس چیز سے بے خوف؟ ان یخسف اللہ بہم الارض، یہ کہ دھنسا دے اللہ ان کو زمین میں، دھنسا دے، دھنسا دے اللہ ان کو زمین میں، او یأتیہم یا آئے ان کو عذاب، من حیث جہاں سے، لا یشعرون نہ یہ شعور رکھتے ہوں، او یأخذہم یا وہ پکڑ لے ان کو، یا وہ پکڑ لے ان کو، فی تقلبہم ان کے آنے جانے میں، آنا جانا، فی مانے بیچ، اندر، تقلب مانے آنا جانا، ہم ان کا، ان کے آنے جانے میں، یعنی گھومتے پھرتے آتے جاتے گھر سے دکان، دکان سے باہر آنے جانے میں کہیں بھی اللہ ان کو پکڑ سکتا ہے۔ فما ہم بمعجزین بس نہیں یہ عاجز کرنے والے، بس نہیں، لکھ بھی دیا تمہیں، بس نہیں یہ عاجز کرنے والے، تھکانے والے۔ او یأخذہم یا وہ پکڑ لے ان کو، علی تخوف اوپر ڈرانے کے، یعنی ڈرا ڈرا کر، بامحرم میں ڈرا ڈرا کر۔ فَإِنَّ رَبَّكُمْ پس بے شک رب تمہارا، لَرَؤُوف البتہ شفقت کرنے والا ہے، رحیم مہربانی کرنے والا ہے۔ اولم یروا کیا نہیں دیکھا انہوں نے، الی ما طرف اس کے جو، خلق اللہ پیدا کی اللہ نے، من شیء کسی بھی چیز سے، لفظی ترجمہ ہے، کیا نہیں دیکھا انہوں نے جو اللہ نے پیدا کی ہے کوئی بھی چیز، یعنی ہر چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یتفیعوا ڈھلتے ہیں، ڈھلنا، جھکنا، ڈھلتے ہیں سائے اس کے،
عن الیمین والشمائل، عن الیمین دائیں طرف سے، دائیں طرف سے، والشمائل اور بائیں طرف سے، سجدا للہ سجدہ کرتے ہوئے اللہ کے لیے، سجدہ کرتے ہوئے اللہ کے لیے، وہم داخرون اور وہ عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں، وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے، یسجد سجدہ کرتی ہیں، ما فی السماوات جو چیز آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ یا جو چیز زمین میں ہے، من دابۃ جانوروں میں سے، والملائکۃ اور فرشتے بھی، اور فرشتے بھی کیا سجدہ کرتے، وہم لا یستکبرون اور وہ نہیں تکبر کرتے، یخافون ربہم وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، من فوقہم اپنے اوپر سے، وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے اپنے اوپر سے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اور کرتے ہیں جو وہ حکم دیے جاتے ہیں، چلیں سجدہ کریں۔ وقال اللہ اور کہا اللہ نے، لا تتخذوا نہ تم پکڑو، نہ تم بناؤ یا نہ تم پکڑو، الہین اثنین معبود دو، انما یقیناً ہوا الہ واحد وہ معبود ہے ایک، فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ پس خاص مجھ سے، ہاں وہی جو ایا کا خاص تجھ سے، یہاں پر خاص مجھ سے، فَارْهَبُونِي پس تم ڈرو مجھ سے، وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور واسطے اس کے ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا اور اس کے لیے ہے انصاف ہمیشگی کا، دین سے مراد انصاف، اور اس کے لیے ہے انصاف ہمیشگی کا، ہمیشگی، ہاں عبادت میں انصاف کے معنی میں دین، دین 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 انصاف۔ اچھا، افغیر اللہ تتقون کیا پس اللہ کے علاوہ سے تتقون تم ڈرتے ہو، وما بکم من نعمت اور جو ساتھ تمہارے ہے کوئی نعمت
کسی نعمت سے، جو ساتھ تمہارے ہیں کسی نعمت سے، یعنی جو تمہارے پاس کوئی نعمت ہے، فَمِنَ اللَّهِ، بس اللہ کی طرف سے۔ ثم پھر، اذا جب، مسکم الضر چھوتی ہے تمہیں تکلیف، فَإِلَيْهِ پس اس کی طرف، تجأرون تم گڑ گڑاتے ہو۔ ثم پھر، اذا کشف الضر جب وہ کھولتا ہے تکلیف، عنکم تم سے، اذا اچانک، فریق ایک گروہ، اذا اچانک، فریق ایک گروہ، منکم تم میں سے، بربہم ساتھ اپنے رب کے، یشرکون شریک ٹھہرانے لگتا ہے۔ کیوں شریک ٹھہراتے ہیں؟ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ نہ شکری کرے یا کفر کرے ساتھ اس چیز کے جو دیا ہم نے ان کو، نہ شکری، ٹھیک ہے، تاکہ نہ شکری کرے ساتھ اس کے جو دی ہم نے ان کو۔ فتمتعوا بس تم فائدہ اٹھا لو، یعنی بس تم مزے کر لو۔ فسوف تعلمون بس عن قریب تم جان لو گے۔ چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوبارہ دیکھ لیں، والذین ہاجروا فی اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، بعد اس کے کہ ما ظلموا جو وہ ظلم بھی کیے گئے، یعنی ظلم کیے جانے کے بعد جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، تو اب ان کا گھر بار کیا معاملہ ہوگا؟ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ البتہ ہم جگہ دیں گے، ٹھکانہ دیں گے، ضرور ان کو، فی الدنیا دنیا کے اندر، حسنۃ اچھا ٹھکانہ دینا، وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ اور البتہ مزدوری یا اجر آخرت کا، اکبر وہ بہت بڑا ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اگر ہیں یہ علم رکھتے، الذین صبروا یہ ان لوگوں کے لیے جو کہ صبر، جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم اور اوپر اپنے رب کے، یتوکلون بھروسہ رکھتے ہیں، وما ارسلنا من قبلک اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے، نہیں ہم نے رسول بھیجا آپ سے پہلے، الا رجالا مگر مردوں کو، مگر ہم نے مرد بھیجے۔ اوپر دیکھو، نوحی الیہم ہم وحی کرتے آئے ان کی طرف، یعنی چونکہ وہ رسول صرف ختم نہیں ہوئے، چلتے چلتے اب آپ بھی رسول ہیں، تو لہذا ہمارے وحی کا سلسلہ اس وقت سے لے کر اب تک چل رہا ہے، مگر مرد وحی کرتے آئے ہم ان کی طرف، اے لوگوں فاسالو پس سوال کرو، اہل ذکر ذکر والوں سے، یعنی علم نصیحت والوں سے، ان کنتم لا تعلمون اگر ہو تم نہیں علم رکھتے، ہم نے ان کو بھیجا بالبینات بھیجا ہم نے ان کو بالبینات ساتھ روشن دلیلوں کے، والزبر اور ساتھ کتابوں کے، وانزلنا الیک الذکر اور نازل کیا ہم نے آپ کی طرف یہ نصیحت یہ ذکر کس لیے، لتبین للناس تاکہ آپ بیان کریں لوگوں کے لیے، ما جو چیز نزل الیہم نازل کی گئی ان کی طرف، ولعلہم یتفکرون اور تاکہ یہ لوگ غور و فکر کرنے لگے۔ افامن الذین کیا پس بے خوف ہو گئے وہ لوگ جو جنہوں نے مکروا جنہوں نے تدبیریں کی ہیں، سیئات برائیوں کی، جنہوں نے گندی گندی سازشیں کر رکھی ہے، کیا ان کو بے خوف ہے وہ یہ کہ دنسا دے گا ان کو اللہ زمین میں، یا آ جائے گا ان کے پاس عذاب من حیث لا یشعرون جہاں سے ان کو شعور بھی نہیں ہوگا، پتہ بھی نہیں ہوگا، او یاخذہم کیا یا وہ بے خوف ہو گئے کہ پکڑ لے ان کو اللہ فی تقلبہم ان کے نارمل حالت میں آنے جانے میں،
چلنے پھرنے میں، فما ہم بمعجز، بس نہیں ہے یہ لوگ ہمیں تھکا دینے والے، عاجز کرنے والے، او یاخذہم، یا پکڑ لے ان کو ان کا رب علی تخوف، ڈرا ڈرا کر، ڈرانے کی صورت میں بار بار ڈرا کر، فإن ربکم، بس بے شک رب تمہارا اللہ رؤوف الرحیم، اس کے باوجود بھی اللہ پاک بڑا شفقت والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ لیکن لوگوں تمہیں اپنے گناہ کر کے بے خوف نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی شفقت ہے تو کیا تم اللہ کے جھیل سے فائدہ اٹھا رہے ہو؟ ایسے نہ کرو۔ اولم یرو، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، الی ما خلق اللہ، اس کی طرف جو پیدا کیا اللہ نے، من شین، کوئی بھی چیز، یتفیع ظلالہ، ڈھلک جاتے ہیں، ڈھل جاتے ہیں سائے اس کے دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے، سجدہ کرتے ہوئے اللہ کے لیے، اس کے یعنی ہر چیز کے سائے جو نا اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، دائیں بائیں سے آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈھلکتے ہیں، وہ غافلون، اور یہ بالکل عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو جو چیزیں آسمانوں اور جو زمین میں ہیں، من دابۃ، جانوروں میں سے، والملائکۃ، اور فرشتے بھی، اور وہ تکبر نہیں کرتے، یخافون ربہم من فوقہم، وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے اپنے اوپر سے، اور وہ کرتے ہیں ما یؤمرون، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ وقال اللہ، اور فرمایا اللہ پاک نے، لوگوں نہ تم پکڑو دو معبود دو، انما ہوا، یقین وہ تو الہ واحد، معبود ہے ایک ہی، فَإِيَّايَ، پس خاص مجھ سے، فَارْهَبُونِ، بس تم ڈرو مجھ سے، وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے جو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، اور اسی کے لیے انصاف ہے، واسبًا، مسلسل، ہمیشگی کا۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، کیا بس اللہ کے علاوہ سے تم پرہیز کرتے ہو؟ وما بکم من نعمت، اور نہیں ہے ساتھ تمہارے، یا جو ہے ساتھ تمہارے کوئی بھی نعمت، بس وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ثم اذا مسکم الضر، پھر جب چھوتی ہے تمہیں تکلیف، بس اس کی طرف تجرون، تم گر گراتے ہو۔ پھر جب وہ کھول دیتا ہے تکلیف کو تم سے، تو پھر کیا ہوتا ہے، اذا فریق منکم، تو اچانک یا دیکھتے ہی دیکھتے ایک گروہ تم میں سے ساتھ اپنے رب کے یشرکون، شریک ٹھہرانے لگ جاتا ہے۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ لگتا ہے اللہ کی دی نعمتوں کے ساتھ ناشکری کرنے کا بڑا تمہیں شوق ہے، لیکفروا، تاکہ یہ ناشکری کریں، کفر کریں ساتھ اس چیز کے جو دی ہم نے ان کو، فتمتعوا، تو پس تم فائدہ اٹھا لو، فسوف تعلمون، پس جلد ہی تم جان لو گے۔ جی، اللہ پاک نے شروع آیت کے اندر ہی ذکر کیا ہے کہ جو لوگ ہمارے دین کی خاطر مصیبتیں تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، اور جس علاقے میں عمل کرنا یا تو بہت زیادہ یوں سمجھے ناممکن ہو، یا ناممکن تو نہ ہو، عمل تو بندہ کر سکتا ہو نماز روزے کا دیگر چیزوں کا، لیکن بہت زیادہ مشکل ہو جائے، تو اس علاقے میں کافروں کے مشقت تکلیف دینے کی وجہ سے اگر عمل کرنا ناممکن ہو یا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے، تو پھر اس علاقے کو چھوڑ دینا اور دوسرے علاقے میں چلے جانا، یہاں پر یہ ٹینشن نہ ہو، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہجرت کا کیا مطلب ہے؟ چھوڑنا، یعنی جس علاقے میں دین پر عمل کرنا یا تو ناممکن ہو یا بہت زیادہ مشکل ہو جائے، تو اس علاقے کو چھوڑ کر اس علاقے میں چلے جانا جہاں پر دین پر عمل کرنا آسان، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہجرت۔ اس لیے جو لوگ مکہ سے حالات تنگ ہونے کی وجہ سے چھوڑ کر مدینہ شریف میں چلے گئے تو ان کو کیا کہتے تھے؟ مہاجرین۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو لوگ یہ کام کریں گے، وہ چونکہ ہماری خاطر یہ کام کر رہے ہیں، تو ہم ان کو پھر زمین میں اچھا ٹھکانہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں میری خاطر تم نے اپنے گھر چھوڑا ہے، تو ہم تمہیں اس سے اچھا گھر دنیا میں بھی دیں گے۔ یہ تو دنیا، آخرت کا اجر اس سے کہیں زیادہ بڑا ہوگا جو دیں گے۔ لو کانوا یعلمون، لیکن کاش کے لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہو کہ اللہ کی خاطر جو آدمی اپنا گھر بار چھوڑتا ہے، اللہ کو اس کا بہت زیادہ احساس آتا ہے کہ میری خاطر اس نے یہ کام کیے، تو اللہ اپنی خاطر مزدوری کرنے والے مزدوروں کی کبھی مزدوری ضائع نہیں کرتا ہے۔ وہ لوگ جو اس راستے میں صبر کرتے ہیں، اپنے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پاک ان کے اس عمل کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا، اور اللہ ان کو صلہ اور جزا دیتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، یہ مشرکین مکہ کا اعتراض تھا، انہوں نے کہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ اللہ نے اگر
کوئی رسول بنانا تو کوئی فرشتوں کو بناتا، کوئی نوری مخلوق کو بناتا، آپ رسول بن کر آگے۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا ہے نادانو تم انسان ہو تو تمہارے رہنمائی کے لیے انسان ہی ہونا چاہیے۔ تو پہلے جتنے بھی دنیا گزری ہے انسانوں کی، اللہ نے ان کی طرف انسانوں کو ہی، مردوں کو ہی نبی بنایا ہے۔ تو تم جیسے ہو اللہ پاک نے تمہاری جنس سے، آپ نے پڑھا نا رسولا منہم یا رسولا من انفسہم، رسول تو انہی کی جانوں میں سے، تو جیسے تم ویسے ہم نے نوع انسان، نوع بشر میں سے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ نبی کی شان یہ ہوتی ہے کہ اللہ منصب اور مقام مرتبت میں اس کو سب سے زیادہ فوقیت فائق رکھتا ہے، شان عطا فرماتا ہے، آخر ہوتا وہ انسان ہی ہے۔ تو لہذا ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بنائے وہ سارے مرد ہی تھے، صرف فرق کیا تھا کہ ہم ان کی طرف وحی کرتے رہے۔ اے لوگوں یہ اتنی واضح چیز ہے، اگر اس کا تمہیں نہیں پتا تو اہل علم سے پوچھ کر دیکھو، اگر تمہیں نہیں پتا ہے تو تمام اہل علم تمہیں یہی کہیں گے انسانوں کے بعد انسان ہی رسول بنا کر بھیجے گا۔ پھر وہ دوبارہ آگئی، ہم ان کو وحی کرتے تھے کس چیز کی؟ روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجتے تھے، روشن دلیلیں دیتے تھے، صحیفے کتابیں دیتے تھے۔ بس آگے اے نبی اب آپ کی باری آئی تو ہم نے آپ کی طرف بھی رسالت بھیجی ہے، رسول بنا کر بھیجا ہے آپ کو، قرآن بھیجا ہے۔ لیکن قرآن بھیجا کس لیے اور نازل کیا ہم نے آپ کی طرف؟ ذکر تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کریں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے ہمارے عقیدے کی کہ یاد رکھیے قرآن پاک کو کوئی بندہ بغیر نبی پاک علیہ السلام کی تبیین، تشریح کے، توضیح کے نہیں سمجھ سکتا۔ مثال کے طور پر دیکھیں قرآن پاک میں ایک موٹی سی چیز دیکھیں، نماز، سب سے زیادہ قرآن پاک میں نماز کا حکم ہے، نماز پڑھیے نماز پڑھیے۔ لیکن کیا کوئی بتلا سکتا ہے کہ نمازیں 5 ہیں اور ہر نماز کے لیے کتنے رکعتیں؟ قرآن پاک میں نہیں لکھا ہوا۔ ہر رکعت کے اندر کتنے رکوع ہیں، کتنے سجدے، 1 رکوع 2 سجدے، یہ کہاں لکھا ہوا؟ قرآن پاک میں تو نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ کہاں سے ملے گا؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اے نبی تاکہ آپ اس کی وضاحت کریں۔ چنانچہ بخاری شریف میں حدیث ہے، موطا امام مالک میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل میرے، یہ دیکھیں اللہ کا وعدہ تھا کہ ہم نے قرآن اتارا ہے تاکہ آپ اس کو بیان کریں۔ تو جبریل امین، ہاں بلکہ قرآن پاک میں یہ بھی ہے ہم نے قرآن آپ کے اوپر اتارا ہے تاکہ ہم اس کو آپ کے سینے میں بھی محفوظ کریں گے، ثم ان علینا بیان، پھر بیان بھی ہمارے ذمے۔ یہاں پر یہ کہ آپ نے بیان کرنا ہے، سورہ قیامہ میں کہ بیان ہمارے ذمے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھیجیں گے وہ بیان بھی ہم آپ کے پاس، پھر آپ نے آگے لوگوں کو بتانا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں حدیث آپ نے فرمایا میرے پاس جبریل امین آئے، انہوں نے مجھے نماز ایک پڑھائی، میں ان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ پھر دوسرے دن یعنی پہلے دن 5 نمازیں پڑھائیں پہلے وقت میں، اور دوسرے دن 5 نمازیں پڑھائیں فجر سے لے کر عشاء تک، 5 نمازیں دوسرے وقت میں، اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مجھے بھیجا ہے آپ کو یہ وقت سکھانے کے لیے، یہ بتلانے کے لیے۔ تو پتہ چلا اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا تو اس کی توضیح اور تشریح بیان بھی اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے خود ہی کروا دی ہے۔ تو لہذا آقا علیہ السلام کا یہ بہت بڑا منصب ہے کہ آپ کو اللہ پاک نے قرآن پاک کے تشریح کے لیے اور توضیح کے لیے دنیا کے اندر مبعوث کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ جو معاندین، مخالفین، مشرکین ہیں جو اے نبی آپ کو ستاتے ہیں اور یہ بڑی بڑی تدبیریں، گندے منصوبے بناتے ہیں، کیا ان کو ڈر نہیں لگتا؟ یہ بے خوف ہے کہ اللہ ان کو یہ مختلف عذاب دے سکتا ہے۔ کون سے عذاب؟ یا تو زمین میں دھنسا دے، یا پھر اور عام عذاب آ جائیں، یا آنے جانے میں اللہ ان کو کسی نہ کسی جگہ پر گرفتار کر لے، قابو کر لے، عذاب دے دے، یا اللہ پاک ان کو ڈرا ڈرا کر مار دے۔ ڈرانے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ اللہ ان کو بیماری، صحت کی بیماریاں، باغات کی بیماریاں، اولاد کی بیماریاں، مختلف تکلیفیں، مصیبتیں، خوف، خطرے، اور دیکھیں مکہ والوں کے ساتھ یہی کچھ ہوا ہے۔ ایسے بڑے بڑے پوپ سردار جو وہ ایسے مارے گئے جنگوں کے اندر، ایسے ان کے علاقے ان کے پیروں تلے سے کھینچے گئے، ایسے ان کے گھروں کے اندر کسی کا بیٹا، کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کی بیوی، کسی کا شوہر وہ مسلمانوں کی طرف آتے گئے، اور کرتے 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 اللہ پاک نے ان کے گرد دائرہ تنگ کر کے آخر ان کو گرفتار کیا، مبتلا عذاب کیا۔ جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور باقی نیست و نابود ہو گئے۔ وہ جو اللہ نے کہا تھا نا ان شانیہ کا اول ابتر، کہ آپ کا دشمن نامراد اور ناکام ہوگا، بے نشان ہو جائے گا، ان کا وہی حال ہوا ہے کہ اللہ تھوڑا تھوڑا کر کے، ڈرا ڈرا کر کے ان کو پکڑے گا۔ اللہ فرماتا ہے میں تو ہوں تمہارے لیے رؤوف الرحیم، تمہیں سمجھاتا ہوں، مہلت اور ڈھیل بہت دیتا ہوں، لیکن جب تم نہیں باز آؤ گے تو بالآخر اللہ کو یہ کام پھر کرنا بھی پڑے گا، اور کرتا ہے اللہ۔
آگے اللہ پاک فرماتے ہیں لوگوں ہر چیز دیکھو میرے لیے سجدہ ریز ہے، آسمان اور زمین کو دیکھ لو، مخلوقات کو دیکھ لو، ان کے سایوں کو دیکھ لو، رب کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، زمین اور آسمان کے ہر مخلوق رب کے سامنے جھکتی ہے، فرشتے بھی رب کے سامنے جھکتے ہیں، گمنڈ غرور نہیں کرتے، اور ہر مخلوق وہ ڈرتی ہے اپنے اوپر سے کہ کہیں ہمارے اوپر کوئی عذاب نہ آ جائے، کوئی ہماری پکڑ نہ آ جائے، اور ہر مخلوق وہ کام کرتی ہے جس کا ان کو پابند کیا گیا، جس کا ان کو حکم دیا گیا۔ اے میرے بندو اب تمہارے لیے بھی حکم ہے، تمہارے رب کا حکم ہے کہ میرے سوا کوئی اور معبود نہ بناؤ۔ لوگوں نے تو کروڑوں بنا رکھے تھے، اللہ کہتے ہیں دو بنانا بھی جائز نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے جی ایک اللہ ہے اور باقی پوری کائنات کے لیے ایک اور ہے، اللہ نے کہا دو بھی جائز نہیں، چلے جائیں کہ تم 10 20 50 ہزاروں بنا لو، یہ نہیں ہو سکتا۔ معبود دو بھی نہیں، ایک معبود ہے، انما هو الہ واحد، لہذا اللہ کا ڈر رکھو۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں آسمان اور زمین کی جس میں مخلوقات میری ہے، اس طرح لوگوں زمین اور آسمان کی ہر چیز میری ہے، اور میرے لیے ہی انصاف، اللہ کے لیے ہی انصاف ہے ہمیشگی کا، یعنی ہمیشہ پکا انصاف اللہ کا ہی ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں افغیر اللہ تقون، اے لوگوں کیا تم مجھے چھوڑ کر میرے غیر کی طرف توجہ کرتے ہو، غیر سے ڈرتے ہو؟ نہیں نہیں، ایسے نہیں۔ دیکھو جو بھی نعمتیں تمہارے پاس وہ کس کی طرف سے؟ فمن اللہ کی طرف سے۔ لیکن دنیا کی حالت کیا ہے کہ جب تکلیف آتی ہے تو رب کی طرف گر جاتے ہیں، جب اللہ تکلیف کو دور کرتا ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کیا تم مطلب یہ کہ مجھے بتلانا چاہتے ہو کہ جو میں نے تمہیں فائدہ دی ہے، نعمت دی ہے، تم اس کے اندر ناشکری کر کے مجھے کیا دکھلانا چاہتے ہو، کیا پیغام دینا چاہتے ہو؟ کہ تکلیف تمہاری میں ختم کروں، نعمت میں کروں، نعمت میں عطا کروں، لیکن پھر تم مجھ سے منہ موڑ لو۔ اچھا اللہ فرماتے ہیں اگر تم نہیں باز آتے فتمتعوا، پھر تمہارا ایک وقت ہے، اس وقت تک تم فائدہ اٹھا لو، فسوف تعلمون، جلد ہی تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہارے اس عادت کا انجام صحیح نکلتا ہے یا غلط نکلتا ہے۔